ملک کے نامور شخصیات سے۔ آج کا پروگرام ہمارا ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جماعت اہل سنت کے سربراہ جناب شاہ تراب الحق قادری صاحب سے۔ گو کہ شاہ صاحب ٹیلی ویژن پہ اپنی اپیرنس بہت کم دیتے ہیں، لیکن ہمارے اصرار پہ، اور حاجی حنیف طیب صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں کہ ان کے اصرار پہ وہ راضی ہو گئے اس پروگرام میں آنے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ آج ہم شاہ صاحب سے بات چیت کریں، خاص طور سے ان کے بچپن کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، اور بچپن کے بہت سارے واقعات ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے شاہ صاحب سے۔ ہماری والدہ نے جو کچھ اشارے اور کنائے بیان کیے، اس میں ایک یہ تھا کہ بہادری یار جنگ کے انتقال کے بعد میری ولادت۔ تو ہم نے وہ منظر دیکھا۔ 44 کی پیدائش ہے میری، یہ واقعہ 48 کا، 4-5 سال کی میری عمر تھی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے جس شخصیت کا تعارف آپ سے کرایا تھا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اہل سنت کے سربراہ۔ آپ سب ان سے واقف ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آج ہم شاہ تراب الحق قادری صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آج ہم ایک گفتگو سلسلہ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جناب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج ہم آپ کے گھر پہ موجود ہیں، آپ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ دھوم ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کا، اور جتنے بھی لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، ان سب کی خواہش تھی کہ آپ سے ایک بات چیت کی جائے۔ ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا رہتا ہے اپنے پروگرام کے ذریعے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے روبرو بیٹھے ہیں اور آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو بات ہو رہی جب ٹیلی ویژن کی، دھوم ٹیلی ویژن کی، تو جب ہم آ رہے تھے آپ کا انٹرویو کرنے، اور میں تو اس کو ایک تاریخی لمحہ کہوں گا کہ ہمارے لیے، تو بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کچھ آپ سے پرسنل بات کی جائے اس حوالے سے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا، تعلیمی سلسلہ کیا رہا، تو کچھ آپ کا بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہو، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم جب انٹرویو آپ کا کریں تو یہاں سے سلسلہ شروع کریں۔ بڑی مہربانی۔ بنیادی طور میرا تعلق حیدرآباد دکن سے، اور سن 44 کی پیدائش۔ یہ اس زمانے میں سارے دستاویز چونکہ سقوط حیدرآباد دکن میں جل گئے، گم گئے، جیسا کہ سن 1857 میں مسلمان لوٹ پیٹ گئے، اسی طریقے سے سن 1948 کو ایک انقلاب آیا، اور حیدرآباد دکن پر اس دن قبضہ ہوا ہندوستان کا، جن دن یہاں قائد اعظم کا انتقال ہوا۔ بالکل اسی دن ایک آرمی ایکشن کے ذریعے سے ہندوستان نے حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا۔ تو ہماری والدہ نے جو کچھ اشارے اور کنائے بیان کیے، اس میں ایک یہ تھا کہ بہادری یار جنگ کے انتقال کے بعد میری ولادت، اور شب قدر میں ولادت ہوئی میری۔ حیدرآباد دکن کا ایک ضلع ہے، ضلع ناندیڑ۔ ضلع نادر؟ ناندیڑ، ہاں، چونکہ گجرات میں ناندیڑ ہے، اس کو ناندیڑ کہتے ہیں، جو آج کل مہاراشٹرا میں۔ اس سے کوئی تقریباً 14 یا 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہماری جاگیر تھی، اس کو کلمبر جاگیر کہا جاتا تھا۔ یہاں ہمارے جد امجد تقریباً آج سے 700 برس پہلے بغداد شریف سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن آئے۔ تو آپ کے ذہن میں ہوگا یقیناً کہ حیدرآباد دکن اس سے بہت پرانی مسلم ریاست تھی، یہ بابر اور اکبر وغیرہ سے بہت پرانی ریاست تھی، جس کے حکمراں قلی قطب شاہ بھی تھے، جن کو کہا جاتا ہے کہ اردو کے وہ پہلے شاعر۔ حیدرآباد دکن میں مکہ مسجد ایک قلی قطب شاہ کی بنائی ہوئی، تو یہاں کی میری پیدائش ہے، کلمبر جاگیر۔ بیسیکلی ہم لوگ جاگیردار اور انعامدار کہلاتے۔ تو بچپن وہاں گزرا،
یعنی 44 میں پیدائش ہوئی. 44 کے بعد میں جب سقوط حیدرآباد دکن ہوا تو بے شمار مصیبت اور الم سے دوچار ہونا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انڈین آرمی گھسی تو جیسے آپ ملکی حالات دیکھ رہے ہیں, بس دانشور حضرات, صحافی حضرات بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو آنے والی ہوتی. یہ جس کو سیاست پر, مذہب پر, حالات پر, اس کے تناظر میں ایسا تدبر ہوتا کہ وہ نشاندہی کر دیتے. بالکل. تو سن 40 کے بعد ہی بے شمار ہندو جب حیدرآباد دکن آنا شروع ہوئے, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حکمراں, اور ہمارے حکمران میں یہی خوبی ہے, حکمران ایسی چیز ہے کرنے کے وقت میں سوچتے, سوچنے کے وقت میں کرتے. تو نظام دکن نے کوئی خاص توجہ نہیں دی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ آرمی گھس گئی. یہ وہ دور تھا جس میں دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا دور تھا. تو ہمارے جد امجد کے ایک بھانجے جن کو عموماً سانگڑے سلطان کہا جاتا ہے, وہاں ان کا مزار شریف قندھار میں, جو ہمارے کلمبر جاگیر سے کوئی 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو چونکہ ہمارا خاندانی ان سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے ان کی جاگیر بھی ہمارے نام تھی. اور اس تمام جو جاگیر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ میرے پاس اس زمانے کے سرکاری کاغذات موجود ہیں. اچھا. اس زمانے کی اسٹمپ اور مہریں, اور ایک کاغذ میرے پاس ایسا ہے کہ جس میں 1166 ہجری لکھا ہوا. تو گویا شاہ جہاں کے دور کے بھی شاید پہلے کا یہ معاملہ. تو اس زمانے کے راجا و مہاراجا وہ کسی بزرگ کی خدمت کے نقطے نظر سے ان کو جاگیر دیا کرتے تاکہ معاشی طور پر وہ مستحکم ہو جائیں اور دین کا کام کریں. تو وہ معاشی نظام ہمارے ساتھ چلا رہا. اچھا, ہمارے خاندان کی ایک انفراد یہ تھی کہ 700 سال میں سے ہمارے والد تک خاندان میں صرف ایک ہی آدمی بچتا تھا. اچھا. باقی سب کا انتقال ہو جاتا. اس طرح جاگیر جو ہے وہ ایک ہی کے نام ہوتی تھی. اور آخری ہمارے دادا کی 2 اولاد تھی. ایک میرے تایا تھے, ان کا نام تھا سید شاہ محی الدین قادری. تو ان کا بھی انتقال یوں ہوا کہ جو یہ فوجی ایکشن ہوا اس میں اپنے گاؤں کے بڑے تھے. تو ہندوؤں نے اپنی مخاصمت میں ان کو جب قتل کرنا چاہا تو انہوں نے ایک درخواست کی کہ میری یہاں عزت ہے, یہ لوگ میرا پورا شہر متی فرما بردار, مجھے بجائے یہاں قتل کرنے کہیں اور لے جا کر قتل کر دیا جائے. پتہ نہیں یہ بات انہوں نے کیسے مان لی. انہیں گھوڑے پہ بٹھا کر لے گئے اور جنگل میں انہیں قتل کر دیا. ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی, اس لیے ہمارے والد ہی بچے. اچھا, پولیس ایکشن, یہ فوجی ایکشن جس کو کہتے ہیں, اس کو حیدرآباد دکن میں عموماً پولیس ایکشن کہا جاتا. اچھا. جبکہ وہ پولیس ایکشن نہیں تھا, آرمی ایکشن تھا. باضابطہ ٹینک تھے اور یہ ساری چیزیں, توپوں کا استعمال ہوا. آپ نے نام سنا ہوگا قاسم رضوی. قاسم رضوی نے کیا کیا کہ ایک رضاکاروں کا دستہ بنایا جو حالات نظر آ رہے تھے تاکہ ان سے نبرد آزما ہو. اچھا. اور جتنا ہو سکے حیدرآباد تک ان کو بچایا جائے. لیکن یہ لوگ صرف بندوق, پستول, تلوار کی حد تک تھے. تو کبھی بھی سویلین کتنے مضبوط ہو جائیں تو آرمی سے نہیں لڑ سکتے. تو اس لیے مسلمانوں نے بہت زبردست شکست کھائی. قلعوں میں بند ہو کر کے لڑا, روکا, اور ٹینکوں کے نیچے گھس گئے اپنی خواتین کی عزت کو بچانے کے لیے. لیکن کچھ اس سے فائدہ نہیں ہوا اور بہت قتل عام ہوا, لاکھوں کا قتل عام ہوا. چونکہ رضاکار سے آرمی والے بڑے الرجک تھے کہ یہ مقابلہ کر رہے, تو جس کے گھر سے خاکی پتلون بھی نکل جاتی اسے قتل کر دیتے پورے گھر کا, تم رضاکار میں سے چھپا رہے ہو. اچھا. تو ہم نے وہ منظر دیکھا کہ ہندو مسلمانوں کو پکڑ کر, اب 44 کی پیدائش ہے میری, یہ واقعہ 48 کا, 4-5 سال کی میری عمر تھی. ہندو صرف مسلمان کو اس لیے ذبح کرتے, وہ جب تڑپے گا تو مزہ آئے گا, اس کے تڑپنے کو دیکھ کر کے اور ذبح کرتے. وہ منظر ہی ہم نے دیکھا کہ سر بدن سے جدا کرنے کے بعد بالوں سے لے کر درختوں پر ٹانگ دیا جیسے آم لگے.
اور ہمارا جو موزہ قلمبر جاگیر ہے، جو ہماری جاگیر تھی پوری، اس میں یہ ہوا کہ اذیت کے لیے مسلمانوں کو صرف قتل ہی نہیں کیا، قتل کر دیں ٹھیک ہے معاملہ، ہم نے قریب ماضی میں یہاں دیکھا ہوگا، آنکھیں نکال لی، ناک کاٹ دی، زبان کاٹ دی، کان کاٹ دیے اور زندہ قبر میں دفن کر دی، ایسے مظالم وہ ہوئے۔ اب اس کے بعد میں جب ہم حیدرآباد دکن آئے، بچتے ہوئے، لٹتے پٹتے ہوئے، پھر سوچا کہ اپنی جاگیر پر جائیں، ذریعہ معاش ہمارا وہی تھا۔ تو وہاں جانے کے بعد میں ہمارے والد نے، تایا کا تو انتقال ہو گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے ہم لوگ سب، تو ہمارے والد نے فصل وغیرہ بو کر کوشش کی کہ دوبارہ ہم یہاں اپنا گزر بسر کر لیں۔ ہمارا جو کوٹھی اور وہ جو تھا آبائی اجدائی محل کہہ لیں یا کوٹھی کہہ لیں، وہ سب انہوں نے گرا دی، اور جب بھی ہم کوئی وہاں دانا بوتے، جیسی درخت اوپر آتا تو جانوروں کو لا کے اور سارا چرا دیا کرتے۔ یہ ہوا کہ پیدا نہیں ہونے دیتے نا، بھوک اور افلاس کی وجہ سے۔ اور جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو جب ہمارے پاس جاگیر تھے، سارے ہمارے عزیز اقربان کر کے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، لیکن جب صوبت کا عالم ہو جائے، کہتے ہیں بوقت تنگ دستی آشیانہ بیگانہ می گردت والی بات ہو گئی۔ جب آدمی پر پریشانی آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گھر بھی اس سے دور بھاگ رہا۔ تو یہ سلسلہ ہوا۔ پھر ہمارے والد نے، مواصلاتی نظام ایسا نہیں تھا جیسا آج کل ہے، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ حیدرآباد دکن میں دیہات تک یہ خبر پہنچ گئی کہ پاکستان بن گیا۔ اور اس زمانے کے وہاں کے اخبارات، جس میں کہ رہنما دکن پرانا اخبار تھا جو آج تک چل رہا ہے، یہ خبریں چھپتی تھیں کہ پاکستان بن گیا، اس میں اسلامی نظام ہوگا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور زانی کو سنسار کیا جائے گا، شرابی کے درے لگیں گے۔ یہ ساری بات ہمیں دیہات تک پہنچ گئی۔ اچھا، آنا جانا چونکہ شہر رہتا تھا، ناندیڑ ایک بہت بڑا شہر تھا، اور حیدرآباد دکن وغیرہ سے اس طرح یہ بات، تو ہمارے والد نے یہ سوچا کہ ہمیں پاکستان جانا چاہیے، ہجرت کی جائے، ہجرت کر لی جائے۔ بہت کثرت سے لوگ وہاں سے آ رہے تھے۔ تو اس جنگ کے بعد میں جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے، قاسم رضوی یا یہ وغیرہ، ہمارے تایا، وہ بھی وہاں رضاکاروں کو تربیت وغیرہ دیتے تھے، وہ سب مارے گئے، شہید ہو گئے۔ قاسم رضوی کو گرفتار کر لیا، پھر ایک عرصے جیل میں رہنے کے بعد پھر وہ کراچی آئے، میں ان سے ملا بھی جب کراچی آئے تھے قاسم رضوی، ایک ملاقات میری ان سے ہوئی۔ تو ابتدائی تعلیم تو ہم نے حیدرآباد دکن میں حاصل کی۔ جی ناظرین، شاہ تراب الحق قادری صاحب سے بات چیت چل رہی ہے اور آپ جان رہے ہیں ان کے بچپن کے بارے میں، لیکن ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے۔ ہندو صرف مسلمان کو اس لیے ذبح کرتے، وہ جب تڑپے گا تو مزہ آئے گا۔ بیسیکلی ہم لوگ جاگیردار اور انعامدار کہلاتے۔ ہمارے خاندان کی ایک انفراد یہ تھی کہ 700 سال میں سے ہمارے والد تک خاندان میں صرف ایک ہی آدمی بچتا تھا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ٹی وی سیلیبریٹی، اور آج آپ ملاقات کر رہے ہیں جماعت اہل سنت کے سربراہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاہ تراب الحق قادری صاحب، جن سے ہماری دلچسپ گفتگو چل رہی ہے۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسرا سنیے، چونکا دینے والا نکتہ۔ اس زمانے میں اورنگ آباد میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا نظام الدین اورنگ آبادی۔ یہ دوسرے نظام الدین دہلوی تھے، یہ نظام الدین اورنگ آبادی تھے۔ ابھی باضابطہ اس نے بادشاہت کا اعلان نہیں کیا، تو دعا لینے کے لیے ان کے پاس چلے گئے، اپنے خادموں کو بھیجا، بھئی ہم ناشتہ کریں گے آپ کے یہاں۔ پتہ لگ گیا آپ زیر نگی ہیں ان کے جو جنرل بزرگ سے ملنے آئے، انہوں نے کہا بھئی آپ ناشتے کا انتظام کریں۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ناشتے کا انتظام کر لیں۔ ناشتے کا انتظام کیا تو بیٹھے، تو بیٹھنے کے بعد میں حضرت نظام الدین اورنگ آبادی نے ایک روٹی پیش کی، ایک روٹی کھا لی،
وہ سب لوگوں کی خوراک بھی زیادہ ہوتی ہو. دوسری روٹی پیش کی, اس نے دوسری بھی کھا لی. تیسری پیش کی, تیسری بھی کھائی. یہ کے بعد دیگرے 7 روٹیاں ان کو دی, 7 روٹی انہوں نے کھا لی. 8ویں پیش کی تو منع کر دیا. انہوں نے کہا فرمایا جا, تیری 7 پشتوں کو میں نے بادشاہ بنا دیا. سمجھے صاحب؟ تو میر عثمان علی خان جس میں سقوط حیدرآباد دکن ہوا ہے, یہ 7ویں تھے. اچھا, اس کے بعد ختم ہو گیا. میں سوچتا ہوں 1 روٹی اور کھا لیتے ہٹ ہو جاتا تو شاید ہم ابھی تک وہیں رہتے. صحیح بات ہے. مگر یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, مقدر ہے, جہاں آدمی کو لے جائے. بہرحال ابھی جس حال میں ہے بہت غنیمت ہے. وہاں ایک راجہ اور ایک بہت بڑے زمیندار کیسے زندگی گزارتے تھے, یہاں ایک عالم دین کیسے زندگی گزارتے. اچھا شاہ صاحب, حیدرآباد دکن سے ہجرت کر کے آپ پھر کراچی میں کس جگہ آپ قیام پذیر ہوئے؟ ہمارے کراچی آنے کے کچھ ہی ہفتے کے بعد لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہوا پنڈی میں. جب شور ہوا تو ہمیں یاد ہوا کہ یہ اس لیے ہمیں یاد رہا. آنے کے بعد ہم سیدھے PIB کالونی آئے. اچھا, ڈائریکٹ آپ کی جو جی ہاں, حیدرآباد مونا باؤ کھوکرا پاک, حیدرآباد سے ہوتے ہوئے کراچی آئے. PIB کالونی چونکہ وہ ہمارے والد کے بھانجے تھے, ان کو والد صاحب نے پہلے بھیج دیا تھا. خط و کتاب ضرور کہا آپ یہاں اترے. اس زمانے میں یہ تھا کہ جو خالی مکانات تھے جو ہندو چھوڑ کر چلے گئے, تو جو مسلمان جہاں بیٹھ جائے وہ اس کا ہوتا تھا. یہ وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی جو عقل مند قسم کے لوگ تھے, بڑی شاندار قسم کی جائیدادیں لے کر کے بیٹھے, اور اس کے بعد میں وہ سب اپنے نام کرا لی. تو ہمارے ساتھ سوء اتفاق کہیے, حسن اتفاق لیکن سوء اتفاق ہی کہا جائے کہ PIB کالونی میں 945 نمبر مکان میں ہم ٹھہرے, جو مخدوش حالت میں تھا, اور کوئی بھاگ دوڑ کر کے اپنے نام کرا سکتا تھا. اور اس کو آپ کو یاد ہوگا پھر ایوب خان کے زمانے میں تبادلہ ہوا کہ بھئی جو مسلمان وہاں چھوڑ کے آئے تھے کلیم ان کو یہاں دیا گیا, اور لوگوں نے گاجر کی اور بینگن کی مہریں لگا کر کلیم حاصل کر لی, زمینیں لے لی وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس جو کاغذات ہیں, ہمیں زمینیں ملی تو دادو مہر یہاں ہمیں زمینیں اپنی گورنمنٹ نے دی کہ وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم یہاں بھی بہت عیش و عشرت سے. لیکن یہاں انہوں نے ہمیں زمینیں دی تو سندھیوں سے چھین کے دی. اچھا, اور ہم بالکل نئے آدمی, کوئی بیٹھنے ہی نہیں دے زمین پہ. وہ کلاڑیاں لے کر کے آ جائیں, ظاہر بھاگنا پڑا بغیر کسی معاوضے کے. ہم تو جا ہی نہیں سکتے تھے, وہاں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ یوں چلا گیا وہ کلیم وغیرہ جو تھا. پھر اس کے بعد کسی بااثر آدمی نے وہ مکان اپنے نام الاٹ کرا لی. تو ہم بمے ساز و سامان کے وہاں سے پھینک دیے گئے, سامان اور باہر نکال دیا. مکان نمبر 945 مکان نمبر. اس کے قریب تھا فیضام ہائی اسکول. فیض عام ہائی اسکول, اب تو شاید ختم ہو گیا. اس میں پھر ہماری تعلیم ہوئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, آپ کے بالکل قریب لیاقت بستی میں پھر جھوپڑی ڈال کر ہم رہے. یہ بھی اعزاز ہمیں حاصل ہے, اس پہ کوئی ہمیں شرمندگی نہیں ہے. لیاقت بستی جھوپڑی ڈال کر رہے, اور اس میں کوئی ہماری تذلیل کا پہلو نہیں ہے. لٹ پٹ کر کے آئے, بالکل, تو کوئی سر چھپانے کی جگہ جہاں مل جائے. بالکل صحیح. تو ہمارے آنے کے بعد یہ سبزی منڈی جو اب پرانی سبزی منڈی یہ کہلاتی ہے, اس وقت یہ سولجر بازار سے منتقل ہو کر یہاں آئی تھی. اچھا, تو اس زمانے ہم لوگ لیاقت بستی میں رہتے تھے, لیاقت بستی میں رہے. اچھا شاہ صاحب, یہ جو لیاقت بستی ہے اس کو موجودہ کراچی میں ہم کس طرح سمجھیں, کہاں پر ہے؟ اب تو ایک گوٹ ہے. نہیں یہ لیاقت آباد کو تو نہیں کہتے؟ لیاقت آباد تو الگ تھا, جو لیاقت علی خان نے باضابطہ مکان بنا کر کے مہاجرین کو دیا تھا. یہ انہی کے نام سے کہ لیاقت بستی بیسیکلی ایک گوٹ تھا سندھیوں کا. اور ابھی بھی شاید کوئی جھوپڑی وہاں کبھی جانا نہیں ہوا. تو آپ جانتے ہیں سارے گوٹ تو آبادی میں تبدیل ہو رہے, مکان وغیرہ بن رہے وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے ہم نے نماز یہاں بکرانی مسجد میں پڑھی. آج سے 62 سال یا 63 سال پہلے ہم نے جمعے کی نماز جو اپنے والد کے ساتھ مکرانی مسجد میں پڑھی. پھر اس کے بعد مکرانی مسجد لیاقت بستی یہاں آتے تھے PIB, کیونکہ یہاں کوئی مسجد نہیں تھی. اچھا, پھر اس کے بعد یہاں مسجد بن گئی, محمدی مسجد وغیرہ بنی, تو پھر جھوپڑیوں میں بنی. اس طرح پھر وہ آبادی یہاں. پھر اس کے بعد 61 اور 62 میں یہ آبادی ایوب خان نے اٹھائی.
تو حالات کا معاملہ ایسا رہا، کبھی پڑھ رہے تھے، کبھی کام کر رہے تھے، کبھی پڑھ رہے تھے، کبھی کام کر رہے تھے، اتار چڑھاؤ چلتا رہا. تو اب یہ بھی ایک ہماری زندگی کا گوشہ ہے کہ لیاقت بستی میں جب ہٹے تو ہم تھوڑا بہت پڑھتے بھی تھے، کام بھی کرتے تھے، ہمیں دیسی کشتی لڑنے کا شوق ہو. اچھا. تو دیسی کشتی بھی ہم نے اکھاڑے میں لڑی. پھر اس کے بعد ہم گئے کورنگی. کیونکہ آپ پورا ہی قلم بند کر رہے ہیں تو ہے تو میرے لیے بڑی عجیب بات. لیکن ہمارے ناظرین جو سب پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ دلچسپی سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ایک تاریخی انٹرویو ہم نے کہا تھا پروگرام خاص میں، اس لیے ہم زیادہ انٹرپٹ بھی نہیں کریں اور ہم چاہتے ہیں ساری چیزوں کو محفوظ کریں اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں. پھر یہاں آئے ہم. یہاں آنے کے بعد آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ باڈی بلڈنگ کی 61-62 کی بات. تو وائی ایم سی نے کراچی لیول پہ جو مقابلے کیے، آپ کو میری شیروانی اور ٹوپی دیکھ کے تعجب ہوگا کہ میں نے اس زمانے میں کراچی ٹاپ کیا. اچھا. میں اپنے ویٹ کا چیمپئن رہا باڈی بلڈنگ میں، مسٹر کراچی رہا. پھر اس کے بعد میں نے مکمل 1 سال محنت کر کے ویٹ لفٹنگ کا شوق ہوا. ویٹ لفٹنگ میں نے کراچی ٹاپ کیا. اور پھر اس کے بعد کو دین کی طرف رجحان ہوا. اب دین کی طرف رجحان جو ہے اس کا مسئلہ یوں ہوا کہ جب حیدرآباد دکن بالکل تتر بتر ہو کر آئے، ہمیں معلوم نہیں کون کہاں رہتا، کون سے عزیز کہاں، کوئی میرپور میں رہ گئے، کوئی حیدرآباد میں رہے، کوئی رہے. ایک ہمارے قادری سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ، بالکل، جن کا مزار کھارا در میں ہے، جوڑیا بازار میں. اور جو پارک ہے پہلے کھوری گارڈن کہلاتا تھا وہ، لیکن اس کے بعد وہ باضابطہ کی ایم سی منظور ہے، اس کو مصلح الدین گارڈن کہا گیا. اس میں ان کا مزار ہے. بالکل. ان سے بھی ہماری ملاقات پاکستان آنے کے کئی برس کے بعد ان کی صحبت میں آتے جاتے رہے. کچھ شوق ہوا 62 میں. تو کراچی پورٹ ٹرسٹ میں کچھ دینداری ہم نے اختیار کر لی تھی، اور تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر باضابطہ ہم نے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں امامت اور خطابت کی ویسٹ واف کی مسجد میں. اچھا. جو اب ختم ہو گئی. اور چونکہ وہ اسٹاف بہت ہوتا تھا اس لیے بہت بڑی مسجد تھی. جب وہاں سے میں نے امامت چھوڑی اور اخون مسجد میں چلا گیا، کورنگی میں بھی امامت کی. زیادہ پڑھائی ہم نے گھر میں کی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ہم 4-5 آدمی تھے. ایک مولانا غلام رسول کشمیری تھے، بڑے شعلہ بیان خطیب، ان کا انتقال ہو گیا. 5 نمبر قبرستان میں ان کی قبر. ایک صوفی قائم الدین تھے جو آرمی کے ریٹائر تھے، وہ بھی ہمارے ہم سبق تھے. اور ایک ابو البشر صاحب تھے بنگالی. جب پاکستان بنا تو 70 میں وہ بنگال چلے. تو قاری صاحب ہمیں اپنے درسی اوقات سے وقت نکال کر ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے. پھر اس کے بعد امجدیہ میں بھی میں نے داخلہ لیا، یہاں بھی پڑھا، دارالعلوم امجدیہ ہے نا. اور پھر اس کے بعد سند حدیث ہم نے علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لی. حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب میرے استاد بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں، اور میرے خالو بھی تھے. سن 77 میں جب یہ بلدیہ عظما بحال ہوئی ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اس میں ہم نے صحافتی نشست پر الیکشن بھی لڑا. اچھا. ظہور حسن بھوپالی شہید رحمت اللہ علیہ، وہ ایک اخبار نکالتے تھے افق، اس میں روحانی کالم لکھتا تھا. اچھا. اس اعتبار سے صحافت کی نشست پر میں کونسلر بنا، اور پھر اس کونسلر بننے کے بعد تعلیمی کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا. میں ہمارے زیر اثر 527 اسکول تھے کے ایم سی کے، جس کا ڈائریکٹریٹ اب بھی بنس روڈ پر ہے. تو وہاں بیٹھ کے پوری میں ڈیوٹی دیتا تھا، مدارس کی دیکھ بھال، جاویز بھی وزٹ بھی کرتا تھا، خرابیاں بھی دور کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ. جب الیکشن کا اعلان ہوا تو میں جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر کورنگی سے میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا. وہ کمپین چل رہی تھی تو الیکشن ملتوی ہوگا. اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ سفر جو ہے وہ بڑھتا رہا. پھر اس کے بعد قاری صاحب ہمارے سے جو استاد، ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنے انتقال سے 2-4 مہینے پہلے ہی مجھے اپنے یہاں بلا لیا تھا، اب ادھر امامت کریں. ان کا انتقال ہونے کے بعد پھر میں وہاں امام لگ گیا اس مسجد، میمن مسجد، مصلح الدین گارڈن کے نام سے آج مشہور ہے. اس کی مختصر تاریخ یہ ہے
کہ یہ پرانی میمن مسجد ہے، اسی لیے جو بندہ روڈ پر ایم اے جینا روڈ پر مسجد، اس کا نام نیو میمن مسجد رکھا نیو میمن مسجد، یہ پرانی میمن مسجد ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی 48-49 میں مولانا بدایونی صاحب وغیرہ ان کے تعاون سے مسجد بنی، اور اس وقت کی حکومت سے مخاصمت بھی ہوئی، اور میں نے پرانے لوگوں سے سنا کہ بدایونی صاحب جیل بھی گئے اس مسجد کے خاطر، اچھا، پھر اس کے بعد ریلیز ہوئے۔ وہ مسجد اب تک موجود ہے، اور اس مسجد میں امامت کر رہا۔ اسی دوران پھر الیکشن کا معاملہ آیا 85 کا، جونی جوگر دور آیا، غیر جماعتی الیکشن ہوں گے۔ اب اس میں ہم کینڈیڈیٹ تلاش کر رہے تھے، بھائی کو ملے، ہمارا کوئی 1% بھی پروگرام نہیں تھا، الیکشن لڑنے کا نہیں تھا۔ تو یونین بسکٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بالکل، اس کے مالک تھے حبیب احمد، ان کو ہم نے قومی اسمبلی کے لیے رکھا تھا۔ تو عین موقع پہ وہ آئے نہیں نامینیشن بھرنے، صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہمارے پاس خالی، کہ کس کو کہا جائے، کسے بلایا جائے۔ جب یہ نہیں آئے تو ہمارے حنیف طیب صاحب جو ہے، حاجی حنیف طیب صاحب، حاجی حنیف طیب صاحب قبلہ، ان کے بہت زیادہ اصرار پر ہم نے جناب فارم بھر دیا۔ پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں پہنچے۔ اب قومی اسمبلی کی آپ کا وقت بھی میرا خیال ہے شاید اتنا نہ ہو، کچھ جھلکیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ شیروانی ٹوپی پہن کر ہم پہلی مرتبہ اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے۔ ہمیں پتہ لگا تھا کہ وی آئی پی روم ہے، یہاں سے جانا۔ ہم اور ہمارے استاد علامہ اظہری صاحب وہ ملیر اور سعودآباد سے الیکٹ ہوئے، تو کچھ ہمیں احساس تھا کہ یہاں کیا ہوگا۔ تو اظہری صاحب کا ہم نے کہا کہ ہاں حضرت آپ کچھ مت بولے گا، ذرا خاموش رہیے گا۔ جیسے ہم وہاں گھسے، فوراً وہاں کے جناب کارندوں نے کہا مولانا کدھر کدھر، کیا بات، جا رہے ہیں ٹکٹ ہے ہمارا۔ ارے بھائی یہ وی آئی پی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوتا گیا ہے؟ دیکھیے کہ کوئی ایئرپورٹ کا کوئی حصہ ہے، بھائی یہ ایئرپورٹ ہے، ہم نے ٹکٹ لیا ہوا، ہمیں جانے دیجیے۔ کہنے لے کون سمجھایا آپ کو، بھائی یہ وی آئی پی ہے۔ تو میں نے کہا سمجھا سو وی آئی پی، کہنے بڑے لوگوں کی جگہ۔ اچھا میں نے کہا ایسا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ایسا کریں آپ کہ ذرا اپنا جو وہ ہے انچارج ذرا اس کو بلائیے۔ اس کو بلایا میں نے کہا اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ نے کسی سے نہیں پوچھا کہ وی آئی پی ہیں یا نہیں؟ یہ سیدھے دروازہ کھولتے اندر ہے۔ ہم دونوں پر آپ کر رہے ہیں، کس لیے ہم سمجھا کہ داڑھی ٹوپی یہ کیسے وی آئی پی ہوگا؟ میں نے کہا ہم یہ سب کم نصیب قوم کے دونوں ایم این اے، میں نے کہا کراچی سے الیکٹ ہوئے، سمجھے۔ پھر انہوں نے خیر معذرت کی، معافی مانگی، پھر بٹھایا اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہمیں انہوں نے دیا۔ یعنی ایک تصور ہے لوگوں کا کہ یہ کیسے آ۔ وہاں بھی ہمارے لوگ دیکھ کے قومی اسمبلی ہنستے تھے۔ ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھی، بمیں حاجی حنیف طیب صاحب پر گاڑی نہیں تھی۔ اچھا یہ تو منسٹر بن گیا، چلو اپنی گاڑی میں جاتے تھے۔ میں اور علامہ اظہری صاحب پرانی جو اسمبلی تھی نیشنل بینک، ہم لوگ اپنا بیگ دبائے پیدل جاتے تھے اسمبلی تک۔ اچھا، کوئی ایم این اے ہمارے قریب سے گزرتا تو ہم پہ رحم کر کے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا کرتا، چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ہم کہتے کیسے ایم این اے بھائی کیسے بن گئے پتہ نہیں۔ میں نے کہا دیکھ لو بن گئے ذرا۔ گوہر ایوب صاحب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ذریعے، جب اسمبلی برخاست ہوتی تو گوہر ایوب صاحب ہماری اچھی سلام دعا تھی، وہ پھر چھوڑنے بیچارے آیا کرتے ہمیں، گورنمنٹ ہاسٹل چھوڑ کر پھر وہ اپنے گھر جایا کرتے۔ تو وہاں یہ سلسلہ قومی اسمبلی کا شروع ہوا۔ وہاں 2-3 باتیں بڑی خاص، ایک تو یہ کہ ہمارے سربراہ حاجی حنیف طیب صاحب، ان کو ماشاءاللہ منسٹری ملی، اور 3 منسٹری ان کے پاس ہے، ہاؤسنگ اور ورک، سمندر پار، لیبر منسٹری، اور ایک پیٹرولیم۔ ایک بات اس میں قومی اسمبلی اور ہمارے گروپ سے متعلق الحمدللہ کوئی کسی اینگل سے انکوائری کر کے دیکھ لے، کوئی کرپشن الحمدللہ ہماری نہیں، شاید ابھی ہم چھوڑے نہیں جاتے، کہیں نہ کہیں لگی جاتے۔ حنیف طیب صاحب کی منسٹری میں صاف ستھری رہی، بڑے بڑے ہم نے اقدام کیے، یہاں تک کہ ایک مسئلے میں ضیاء الحق کا حکم نہیں مانا۔ اچھا، ایک کرپٹ آدمی کو بحال کرانا چاہتے تھے ضیاء الحق صاحب، صدر صاحب، ہاں، ہمارے پورے گروپ کا فیصلہ حنیف طیب صاحب کا، آپ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بحال کرنے سے پہلے، حالانکہ اتنا ٹیلی فون کافی تھا ضیاء الحق صاحب کا کرو، ارے بھائی حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں بھیا، کرو کا معاملہ صاحب۔ ان کا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ملاقات کا وقت دیا 10 منٹ کا، لیکن پھر یہ تقریباً کوئی 40 منٹ بیٹھے، ساری فائلیں دکھائیں۔
کرپٹ آدمی کو میں تو بحال نہیں کروں. ہمارے پورے گروپ کا فیصلہ یہ ہے کہ منسٹر یہ رکھی ہوئی, دوسرا منسٹر بنا کے بحال کرا. ہم اپنے اعمال میں نہیں لینا چاہتے, لیکن وہ سمجھدار آدمی کرنے لگے نہیں حاجی صاحب ٹھیک آپ نے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا. حالانکہ وہ ہوٹل میں بیٹھ کر یہ کہتا تھا میں اس مولی منسٹر کو نکال کے جاؤں گا. اللہ نے عزت رکھی. اور ضیاء الحق نے ہمارے سامنے بھی کہ حاجی صاحب میں نے ساری چیزوں کے کچھ چھپی نہیں ہوتی, کوئی کرپشن آپ کے اس میں نہیں. بلکہ جب یہ منسٹر بنے تو ڈاکٹر اسد اسٹیٹ منسٹر تھے. پہلے تو وہی منسٹری چلا رہے تھے. ایک کینیڈین جہاز سمندر میں تیل کی تلاش میں تھا. تیل تلاش کرنے کے بعد ڈیمارکیشن کرنے کے بعد میں وہ کھڑا ہوا. کیوں کھڑا ہوا ہے؟ ہزاروں لاکھوں ڈالر کینیڈین اس کا کرایہ. حنیف طیب صاحب نے بیٹھتے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ جائے, ہمارے انجینئر کھدائی کریں گے. آخر یہاں کے لوگ صحیح ڈیمارکیشن ہو گیا, اب کھدائی وغیرہ یہ کریں گے, تیل تلاش کر لیں. آپ نے تو بتا دیا نا کہ یہاں تیل ہے. تو اس طرح پھر وہ ختم ہوا. پھر وہ چلے بھی گئے. تو منسٹری بڑی کامیابی کے ساتھ حنیف طیب صاحب نے الحمدللہ چلا. اور پورے ہمارے گروپ کا نام کہیں کرپشن میں آپ نہیں پائیں گے, یہ ہمارا دعویٰ. ہم اس کے جواب دیں. جی ناظرین, شاہ تراب الحق قادری صاحب سے بات چیت چل رہی ہے, لیکن ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے. آدمی MNA جب الیکٹ ہو جائے تو لوگوں کی توقعات اتنی اس سے بڑھ جاتی. ایک صاحب بڑی دور سے مجھے بلا کر انشورنس لائن لگے, بہت ضروری کام چلے ہوگا وہاں گئے, اور ایک بہت بڑا گٹر دکھایا, کہنے لگے یہ دیکھیے صاحب یہ صحیح نہیں ہوا ابھی تک. الحمدللہ کوئی کسی اینگل سے انکوائری کر کے دیکھ لے, کوئی کرپشن الحمدللہ ہماری نہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ٹی وی سیلیبریٹی, اور آج آپ ملاقات کر رہے ہیں جماعت اہل سنت کے سربراہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, شاہ تراب الحق قادری صاحب, جن سے ہماری دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ سیاست سے دور ہو گئے. ہاں, وہ دور ختم ہوا. جب دور ختم ہوا نا, اس کے دور کا تتمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس دور میں دو باتیں بڑی اہم ہوئی وہاں. ایک تو یہ کہ ہم لوگ عموماً اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے, تو مؤتمر عالمی کی طرف سے, مؤتمر عالمی اسلامی کی طرف سے قرارداد آئی. اچھا, یہ اذان میں اضافہ اور اس کو روکا جائے. وہ بحث چلتی رہی جیسے ایک سرکاری بزنس میں بحث چلتی. جب وائنڈ اپ کا مسئلہ آیا, مقبول احمد خان نیازی, وہ مذہبی امور کے منسٹر, ہم نے پہلے سے ورکنگ کر لی تھی جتنے اہل سنت کے MNAs تھے سب کو, جس میں ہمارے کیا نام ان کا, جاوید ہاشمی صاحب یہ تھے, اور دوسرے حضرات تھے جو مسلک مضمن سنی تھے کہ بھی اس میں اب ہمارا ساتھ نہیں, ہمارا مسئلہ. پھر جب وہ وائنڈ اپ سے پہلے ہم نے کھڑے ہو کر کہا, میں نے کہا اسپیکر صاحب آپ مسجدوں میں تو بعد میں لگائیے گا درود سلام پابندی, ہم یہاں آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں درود سلام یہ سب بنی. ہم نے پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اور سب نے پڑھا یا نبی سلام علیکم. تو ایک ہنگامہ ایسا برپا ہوا کہ مقبول احمد خان نے کہا کہ بھائی میں قرارداد واپس لیتا ہوں. جب لوگ نہیں مانتے چھوڑ. ایک دوسرا اہم کام یہ ہوا کہ تعزیرات ہندوستان ہی تعزیرات پاکستان بنی. تو 295 اے, یہ تعزیرات ہند میں, ہمارے یہاں بھی 295 اے, کوئی مذہبی کسی شخصیت کو برا کرے وغیرہ, اس میں غالباً 2 سال یا 3 سال سزا تھی, اور وہ بھی قابل ضمانت. تو ایک بل آ گیا توہین رسالت والا 295C, یہ اس میں ہم لوگ امینڈمنٹ. اچھا, جو آج عیسائی کہتے ہیں شاید ہمارے لیے ہے, ہندو کہتا ہے ہمارے لیے ہے, حالانکہ یہ ہر اس شخص کے لیے جو توہین رسالت کرے, چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو, اپنے آپ کو سنی کہتا ہو, یا کچھ بھی کہتا ہو, ہر ایک کے لیے یہ ہے. اور اس پر امینڈمنٹ جب یہ آئی, اس پر باضابطہ کئیوں کو پھانسی ہوئی. یہ ہے. اور اگر آپ اس پر عمل نہ کریں اور پھانسی نہ دیں
تو عوام اتنی مشتعل ہے. آپ غور فرمائے کہ یوسف علی جس نے توہین رسالت کی لاہور کی جیل میں تھا, لاؤ اطلالی چل رہا تھا معاملہ, ادھر ادھر سفارشوں پر ادھر ادھر, ایک شخص جرم کر کے گیا جیل, اس نے وہاں اس کو شوٹ کر دیا لاہور جیل. اسی قسم کا ایک کیس یہاں آیا آپ کا اندرون سنگھ, اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی, اس کا بھائی پولیس افسر تھا. تو وہ یہی ہو رہا تھا آج کل میں, اور جناب پیشی پر آ رہے ہیں نہیں آ رہے وغیرہ وغیرہ. جب دیکھا کہ لا اطلالی ہو رہی, ایک آدمی کو معمولی جرم کر کے گئے, اور ہمارے یہاں جیل میں تو ساری سہولتیں موجود ہیں, یہ تو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ. کہیں سے اس نے خنجر یا چاقو منگوایا اور اس کو قتل کر کے گلا کاٹ کے باتھ روم میں پھینک کے گرفتاری دے دی اس نے دوبارہ. یہ کام میں نے کی. مطلب کہ قانون اگر حرکت نہ آئے تو قانونی طور پر اگر اس سے نہ نمٹا جائے, پھر قوم پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتی. ٹھیک ہے, اس لیے اس میں پھانسی کی سزا قرار پائی. تو اس کے بعد میں ہم نے اسمبلی میں جا کر کے جو وہاں معاملات دیکھے, اب وہ جو حادثات ہیں میں وہ بتاتا ہوں آپ. ڈاکٹر محبوب الحق مشہور ہے کہ کوریا ڈیولپ کیا, وہ وزیر خزانہ تھے. کسی طرح ہماری مشنری, اب اس کو آپ کیا کہتے ہیں آج کل کے زبان میں, کیا کہتے ہیں اس کو, اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا ترجمہ کوئی کرتا نہیں ڈر کے مارے, پتہ نہیں کیا, کہ پتہ لگے بھی کیا بلا ہے. شاید وہ ناراض ہو گئی اس سے, ان بیچاروں کو ہٹا کر کے یاسین بھٹو کو وزیر خزانہ بنا دیا, کہ جو خزانے کے بیچارہ ابجد سے بھی واقف نہیں تھا. پھر دوبارہ حکومت کو بجٹ پیش کرنا پڑا, تو ایک ایسے آدمی کو پیچھے کر کے اور ایسے آدمی کو لایا گیا. اچھا, وہ خود بینک کا مقروض, بار بار سوال ہوتا تھا بھائی یہ قرضے معاف کرانے والے نہ دہندہ کون کون لوگ ہیں, تو اس پہ چپ کر دے, یہ خود نہ دہندہ میں تھے. تو یہ تھا مطلب, ایسا مذاق ہوا. پھر ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے بیان دیا کہ جو ہمارا بجٹ ہے 40% بیوروکریسی کھا جاتی, 60% بچتا ہے ہمارے پاس. اس قسم کے معاملات, اور اسلامی خدمت کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی. سب لوٹ اور کھسوٹ میں لگے ہوتے ہیں ایم این اے, جو خرچ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں تو تھیں, لیکن چلیے الیکشن لڑ لیا. پھر اس کے بعد آدمی ایم این اے جب الیکٹ ہو جائے تو لوگوں کی توقعات اتنی اس سے بڑھ جاتی, اس پہ ہم پورے نہیں اتر پاتے. آپ یقین جانیے کہ ایک ایک اجلاس میں پورے سوٹ کیس بھر کے لے جاتے تھے لوگوں کی درخواستوں. ٹھیک, ہم بھی کیا کرتے تھے, وزیر لکھ دیتا تھا. صحیح بات. اب جس کے تعلقات وہ کروا لیتے تھے کام, منسٹر کا آرڈر, چلیے, لیکن ہم لوگ بستہ لیے پھرتے رہتے. کسی کا کام ہوتا تھا, کسی کا نہیں ہوتا. پھر لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ ایم این اے کی ذمہ داری کیا. ایک صاحب بڑی دور سے مجھے بلا کر انشور لائن لگے, بہت ضروری کام چلے ہوگا وہاں گئے, اور ایک بہت بڑا گٹر دکھایا, کہنے لگے یہ دیکھیے صاحب یہ صحیح نہیں ہوا ابھی تک. ان لوگوں میں یہی شعور نہیں کہ ایم این اے کا کام گٹر صحیح کرنا یا قانون سازی. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر, کچھ سیاستدانوں کو دیکھ کر کچھ مایوسی بھی ہوئی. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا دورہ ہے, ووٹ بینک پھر اس طرف چلا گیا کہ لوگ ادھر رجوع کر گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی ایسے آدمی کا کہ جس کے بعد پیسہ نہ ہو, قوت نہ ہو, طاقت نہ ہو, تو وہ الیکشن کیسے لڑے. اس لیے ہمارا کش ہو. ناظرین, جناب شاہ تراب الحق قادری صاحب کی آپ کی گفتگو سن رہے تھے. ان کی گفتگو اتنی دلچسپ, اتنی تاریخی ہے کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. آج کے پروگرام کو ہم یہیں روکتے ہیں, کیونکہ علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب کی لائف جو سٹوری تھی آپ نے سنی, اور اب مزید کچھ سوال کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلے ہفتے کا. اگلے ہفتے بھی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ہم پھر سوالات جواب